نویں حکایت، ایک کرد کسان کی نصیحت۔ کسی بادشاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت گیر اور لالچی تھا۔ اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ غریب کسانوں کے گدھے بیگار میں پکڑوا کر غریب کسانوں کو ان گدھوں کے ذریعے حاصل ہونے والی روزی سے محروم کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ یہ بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا کہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کسان پر پڑی جو اپنے گدھے کی ٹانگ اس لیے توڑ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیگار سے اس کا گدھا محفوظ رہ جائے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے اس کسان سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ سنایا کہ انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی بادشاہ کو بتایا کہ میں اس گدھے کو بادشاہ کے بیگار سے بچانے کے لیے اس کی ٹانگ توڑ رہا ہوں۔ اس کرد کسان نے بادشاہ کو برا بھلا بھی کہا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس بادشاہ کو وہ کوس رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ خاموشی سے یہ سب باتیں سنتا رہا۔ صبح جب لشکر کے سپاہی وہاں پہنچے تو بادشاہ کو ساتھ لے لیا۔ بادشاہ نے دربار میں پہنچتے ہی اس کرد کسان کو پکڑوا کر دربار میں بلایا۔ کسان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اسی وقت اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی جان کی خیر نہیں۔ بادشاہ کے روبرو پہنچ کر بھی کسان نے بادشاہ کو کھری کھری سنائی اور اس کا اصل چہرہ اسے دکھا دیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ تیرے خوشامدی وزیروں نے تجھے تیری اصلیت کبھی نہیں بتائی۔ پورا ملک تیرے ظلم و لالچ سے تنگ ہے۔ رعایا تجھے بہت برا بھلا کہتی ہے اور بددعائیں دیتی ہے۔ تو اگر عقل مند ہوتا تو ان خوشامدیوں کی جھوٹی اور مصنوعی باتوں میں نہ آتا۔ کرد کسان کی باتیں سن کر بادشاہ کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے اللہ سے بچے کے دل کی توبہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ کرد کسان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس نے اسے سیدھی راہ دکھائی۔ سبق: خوشامدی اپنے افسران بالا کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں۔ دانا وہی ہوتے ہیں جو خوشامدیوں کو پاس نہیں آنے دیتے۔